آج ہی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اوگرا کی پیٹرولیم کی قیمتیں 50 روپے بڑھانے کی سمری مسترد کر دی۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایک خاص سبسڈی دی ہوئی ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کی پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر، لیکن دنیا بھر میں آئل کا بحران بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کورونا وائرس تھی، لیکن اس کے بعد آج جاری روس اور یوکرین کی جنگ ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک بہت بڑی گیس کی قلت اور پیٹرولیم کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ تو ناظرین اس چیز کو پر کرنے کے لیے امریکی صدر نے کل ہی اعلان کیا کہ وہ ہر دن کے حساب سے 1 ملین بیرل آئل اپنے اسٹریٹجک ریزروز میں سے استعمال کریں گے، اور یہ جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں امریکہ کے جس سے وہ آئل کی سپلائی بڑھائیں گے، وہ اسٹریٹجک ریزروز امریکہ جنگ کی صورتحال کے اندر استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد امریکی صدر نے امریکہ میں آئل بنانے والی کمپنیوں کو یہ للکار کر کہا کہ آپ جب تک زیادہ آئل پروڈیوس نہیں کریں گے اور آپ جو آئلز کی پرمٹ لے کے خربوں روپے کی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو آپ کو ان آئیڈل ریزرو یعنی وہ ریزرو جو استعمال نہیں ہو رہے ان کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا، ان کا رینٹ دینا پڑے گا، یا پھر آپ کو آئل کی پروڈکشن بڑھانی پڑے گی۔ امریکی صدر کے مطابق آئل کمپنیوں نے پچھلے سال اربوں خربوں روپے کا پروفٹ کیا ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق پچھلے سال آئل کمپنیوں نے $80 بلین کا پروفٹ کیا ہے امریکہ میں۔ لہٰذا یہ بات اب ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ جو تیل کا بحران پیدا ہوتا ہے، ہاں سپلائی جو آئل کی ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اور ابھی روس اور یوکرین کی جنگ ہے، اس سے پہلے کووڈ تھا۔ لیکن ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئل کی کمپنیاں یا جو ملک آئل بناتے ہیں جیسے سعودی عرب ہے، امریکہ ہے، جو بڑے بڑے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، وہ ان آئل ریزروز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آئل کی سپلائی جان بوجھ کر روکتے ہیں تاکہ وہ ہر بیرل کے اوپر دگنا تگنا منافع کر سکیں۔ تو ناظرین یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو مہنگائی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ سپلائی کی کمی ہوتی ہے، یعنی کہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی کیونکہ تیل کی سپلائی کم ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو تیل کی بنانے والی کمپنیاں ہیں جو بڑے بڑے ملکوں میں سعودی عرب اور امریکہ کے اندر موجود ہیں، وہ تیل بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ وہ یقیناً تیل بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ ملک کرتے کیا ہیں، ان ملکوں کی کمپنیاں کرتی کیا ہیں کہ وہ اپنے ریزروز کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ حکومت کو یہ آئل کے کارٹیلز جو ہے یہ کنٹرول کرتے ہیں، اور آئل وہ انڈسٹری ہے جس کو سب سے زیادہ سبسڈی دیتی ہے دنیا کی مختلف حکومتیں۔ اور آپ سوچیں آئل کمپنیوں کو سبسڈی دی جاتی ہے، تو یہ آئل کی بنانے والی کمپنیاں آئل کے ریزروز کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں، جان بوجھ کر آئل کی سپلائی کو ریڈیوس کرتی ہیں ان مواقع کا فائدہ اٹھا کے، اور جب آئل کی سپلائی ریڈیوس ہوتی ہے تو پھر اس پر بیرل آف آئل کو دگنا تگنا کر کے بیچتی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ سعودی عرب جیسے ممالک بے شک پاکستان کے دوست ممالک ہیں، وہ پاکستان کو آپ نے سنا ہوگا حال میں ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل سپلائی کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ ہے یہ اصولی طور پہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ وہی پاکستان اور پاکستان جیسے مختلف غریب ملکوں کا پیسہ ہے جو وہ ایک تو دگنا اور تگنا پروفٹ کما رہے ہیں، اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان جیسے ملکوں کے اوپر احسان کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دے دیا، یعنی کہ آپ بعد میں سود سمیت ہمیں قرضہ واپس کریں، سود سمیت ہمیں آلریڈی انفلیٹڈ آئل قیمتوں کی قیمت آپ واپس کریں۔ لہٰذا یہ ملکوں کی 5 انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ناظرین ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سرمایہ دارانہ اور سرمایہ کارانہ نظام کا مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان ہندوستان کی حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی امریکہ کا مسئلہ ہے، نہ ہی روس کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ سرمایہ دارانہ سرمایہ کارانہ نظام جس کو انگلش میں کیپٹلزم سسٹم کہتے ہیں اس کا مسئلہ ہے۔ ایک اور چیز، اب امریکہ نے روس کے اوپر ہیوی سینکشنز امپوز کی نہیں ہے۔ امریکہ کہتا ہے ہندوستان ان سے گیس نہ لے،
कहता है पाकिस्तान इनसे गैस ना ले, पाकिस्तान वैसे लेता नहीं है, पाकिस्तान गैस लेने की कोशिश कर रहा था और उसी वजह से वज़ीर आज़म ने दौरा भी किया था, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म को अमेरिका ने धमकी दी है। लेकिन फिर यूरोप जिसकी 40% गैस इंपोर्ट होती है रशिया से, उसको भी अमेरिका ने कहा है कि आप गैस ना ले। मजे की बात यह है कि रशिया ने इस मर्तबा कहा है कि वो सबको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गैस की सप्लाई फराहम करेंगे, लेकिन उनकी शर्त यह है कि उनको, उन मुल्कों को, उन कंपनीज को रशिया की लोकल करेंसी में तिजारत करनी पड़ेगी। और ये एक बहुत ही ट्रिकी मामला है, क्या करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट अचानक से चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ये चैलेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, ये चीज़ें हम देखेंगे आने वाले उस दौर में। लेकिन ये बात यकीनी है कि जब तक इन जंग के मामला हल नहीं होते, आने वाला दौर महंगाई के लिहाज से बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया के निज़ाम इन छोटी छोटी कंपनियों से जकड़ा हुआ है। दुनिया की पावरफुल ममालिक अमेरिका, रूस, बरतानिया, इनकी हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं ये कार्टेल्स। एक आखिर चीज़ जो आखिर में मैं ज़रूर चीज़ बोलना चाहूँगा, अमेरिका में इस वक्त गैस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हुई हैं। तो जो बाइडेन का तेल की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बहाल करना का मकसद ये भी है कि वो गैस की प्राइसेस को अमेरिका में किसी तरीके से सस्ता कर सकें और मिड टर्म इलेक्शन, जो सेनेट के मिड टर्म इलेक्शन आने हैं, वो जीत सकें। और ये अमेरिका में रिवायत रही है कि जो मिड टर्म इलेक्शन हैं उसके अंदर रिपब्लिकन्स काफ़ी पॉपुलर होते हैं और कुछ महीनों में जो बाइडेन की पॉलिसीज़ रही हैं उसने जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी को थोड़ी बहुत हिट किया है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी सियासत को मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्टिवेट किए हुए हैं। लिहाजा जो बाइडेन की जो आने वाले फैसले हैं वो अमेरिका की लोकल पॉलिटिक्स से बिल्कुल जुड़े हुए होंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये मामला आगे जाता है। और एक खुसूसी वीडियो मैं बनाऊंगा यूक्रेन के अंदर होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, जहां रूस ने पूरे शहरों को बर्बाद कर दिया, उसके बारे में एक और वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।